اے امت مسلمہ، کبھی تمہارے اسلاف کی یہ شان تھی کہ حضرت عقبہ بن نافع صرف 10,000 جنگجو کا لشکر لے کر 80,000 رومیوں کے مقابل نکل آئے تھے، اور جنگ میں جاتے ہوئے بیوی نے پوچھا تھا کہ میں آپ کو جنگ میں کہاں پاؤں گی؟ حضرت عقبہ بن نافع نے ارشاد فرمایا، یا تو دشمن رومیوں کے سردار کے خیمے میں اور یا تو جنت میں۔ ارے مسلمانوں کا ایمان یہ تھا، یا تو شہید ہو جانا ہے یا تو دشمن پر غالب آ جانا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان تو دونوں کاموں میں فائدے میں ہے، مار دے تو غازی، مر جائے تو شہید۔ لیکن آج ہمارے اندر کا مسلمان مر گیا ہے، ہمیں غلامی میں مبتلا کر دیا گیا ہے، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغے سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آؤ میں آپ کو آج مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام جنگ کے لیے نکلنے لگے تھے تو کسی نے پوچھا، اے علی، آپ نے کمر کے پیچھے زرہ کیوں نہیں پہنی؟ تو امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر مڑنا ہی کب ہے، ہماری پشت پر وار کس نے کرنا ہے۔ ادھر پھر اقبال بولا، کہتا کبھی آوارہ و بے خینما عشق، کبھی شاہ شہانو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش۔ ہاں جی، مومن کی تو شان یہ ہے کہ اگر پاس زرہ ہو، تلوار ہو تو اللہ کا احسان، اگر پاس کچھ بھی نہ ہو، بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، پھر بھی رسول اللہ کے ایک حکم پر میدان جنگ میں لبیک کہتے ہوئے شریک ہو جاتا ہے۔ کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، اور کبھی اریانو بے تیگو سنا عشق، کبھی سوزو سرورو انجمنو عشق، کبھی تنہائی کہو دمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ لیکن صد افسوس آج مسلمانوں میں شان محبوبی نہیں رہی۔ آئیے ڈاکٹر اقبال سے پوچھتے ہیں کہ شان محبوبی کیا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمان شان محبوبی نماد، خالد و فاروقی و ایوبی نماد۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ یہ جیسے چاہتے تھے ان کا خدا اسی طرح ان کو کر کے دکھاتا تھا، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں تھا کرتا، یہ جو مانگتے تھے خدا قبول کرتا تھا۔ لیکن آج ساری دنیا میں مسلمان اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ آج ان میں نہ کوئی خالد بن ولید ہے، نہ کوئی عمر فاروق ہے، اور نہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے۔